جو آدمی اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے اس کی قرآن نے تعریف اس طرح کی ہے کہ مال احد عندہ من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، کوئی اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے جو اتارنا چاہتا ہے، نہ کسی پر وہ احسان بھرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ صرف اللہ کی رضا جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ چیز ہر پہلو سے ہے، جہاد کے ساتھ جو فی سبیل اللہ کی قید ہے اور جہاد میں ہماری ساری جدوجہد شامل ہے، اس میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو غصے میں آ کے لڑا اور حمیت میں آ کے لڑا اور عصبیت میں آ کے لڑا اور قوم کی خاطر لڑا، کسی خاطر بھی لڑا، تو وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں، بلکہ جہاد فی سبیل اللہ صرف وہ ہے کہ جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی جہاد فی سبیل اللہ نہیں۔ تو فی سبیل اللہ کی قید صرف یہ نہیں ظاہر کرتی کہ اللہ کے دین کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اس لیے فی سبیل اللہ ہو گیا، بلکہ اس کے ساتھ یہ کہ نیت بھی جو ہے وہ صرف یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے دین کی نیت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اگر جذبات آ کر شامل ہو جائے تو وہیں سے جو ہے وہ کھوٹ کے اندر پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ اخلاص ہی دراصل اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور جو لوگ زندگی کے دل کے توجہ کے حصے بکھرے کرتے ہیں وہی راہ حق میں عام طور سے سستی پڑتے ہیں اور اس کو چھوڑ کر بھی بعد میں بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بڑی وضاحت کے ساتھ ہم کو تعلیم دی ہے کہ جو آدمی اپنی زندگی کے حصے بکھرے کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آدھے اور پونے پر راضی نہیں ہے۔ جو یہ سمجھتا ہو کہ میں نے آدھی زندگی تو اللہ کو دے دی تو وہ اس آدھی کو قبول کرے گا، تو یہ بات نہیں ہے۔ گناہ ہو سکتے ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، وہ تو معاف کرے گا، لیکن عزم اور ارادہ اور نیت اور توجہ پوری کی پوری وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال سورہ الانعام میں دی گئی ہے کہ بعض لوگ جانور ذبح کرتے ہیں اور ذبح کرنے کے بعد اس میں سے کہتے ہیں گوشت کا اتنا حصہ تو اللہ کے لیے ہے کیونکہ وہ رب اعلیٰ مانتے تھے، اور اتنا حصہ جو ہے ہمارے دوسرے معبودوں کے لیے، اس کے لیے ہے اور اس کام کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو وہ اللہ کے لیے لگاتے ہیں وہ بھی ان کے معبودوں کو پہنچتا ہے، اللہ اس کو قبول نہیں فرماتا۔ اسی مثال کو اگر آپ وسیع کریں، منطبق کریں، تو یہی حال پوری زندگی کا ہے کہ جو آدمی زندگی کے حصے بکھرے کرے کہ یہ حصہ تو اللہ کے لیے ہے اور یہ حصہ میرے دنیا کمانے کے لیے ہے اور یہ حصہ دوسرے کاموں کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس حصے کو بھی قبول نہیں فرماتا جو اس کے لیے مخصوص کیا گیا۔ یہاں پر پھر یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ دنیا کمانا، خاندان کی خدمت کرنا، بیوی بچوں کا خیال رکھنا، یہ سارے کام منع نہیں ہیں، بلکہ یہ سارے کام اسی ایک مقصد کے تحت ہونے چاہیے اور اسی ایک نیت سے ہونے چاہیے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ ضرور چاہتا ہے، اور یہی دراصل پوری زندگی اس کو دینے کے معنی ہے۔ رجوتك عفوا ولا لي سواه